اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، کیر اسلام کی طرف سے ایک بار پھر توضیح المسائل سے منتخب مسئلوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ذکر ہے ان باتوں کا کہ جو نماز کے اندر مکروہ ہیں۔ ہیڈنگ ہوگی کہ وہ چیزیں جو نماز میں مکروہ ہیں۔ کسی شخص کا نماز میں اپنا چہرہ دائیں یا بائیں جانب اتنا کم موڑنا کہ وہ اپنے پیچھے کی جانب موجود کسی چیز کو نہ دیکھ سکے، اگر اتنا موڑتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر اپنے چہرے کو اتنا گھمائے کہ اسے پیچھے کی چیزیں نظر آ سکیں، اس کی نماز باطل ہے۔ یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں اپنی آنکھیں بند کر لے، یا دائیں یا بائیں طرف گھمائے، یا اپنی داڑھی یا ہاتھوں سے کھیلے اور انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرے اور تھوکے، اور قرآن مجید یا کسی اور کتاب یا انگوٹھی کی تحریر کو دیکھے۔ یہ بھی مکروہ ہے کہ الحمد دوسرے سورے اور ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جائے، بلکہ ہر وہ کام جو کہ خضوع اور خشوع کو ختم کر دے مکروہ ہے، چونکہ نماز کی شرطوں میں سے بہتر بنانے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر خضوع اور خشوع پایا جانا چاہیے، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں اعضاء و جوارح کے ساتھ دل سے بھی اس کام کو انجام دینے کی غرض سے ہی انجام دیا جائے، تاکہ دوسرے افعال اور دوسرے کاموں میں الجھ کر ہم نماز سے اپنی توجہ کو ختم نہ کر دیں، کہ بعض وقت اس توجہ کے ختم ہونے سے نماز کے اوپر بھی اثر پڑ جایا کرتا ہے۔ جب انسان کو نیند آ رہی ہو، اور اس وقت بھی کہ جب اس نے پیشاب یا پیخانہ روک رکھا ہو، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نماز کی حالت میں ایسا موزہ پہننا بھی مکروہ ہے جو پاؤں کو دبائے، اور ان کے علاوہ دوسرے مکروہات مفصل کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ چند چیزیں توضیح المسائل سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں کہ نماز میں ان کو انجام دینا مکروہ ہے۔ اگرچہ نماز ہماری صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن نماز کا ثواب بہرحال اتنا نہ مل سکے گا جتنا ایک خضوع اور خشوع والی نماز سے ملنا چاہیے۔ آج کی دوسری بحث ہے وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی نماز کو توڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کو توڑنا حرام ہے، لیکن بعض مقامات پر نماز کو توڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور وہ مقامات کیا ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ صورتیں جن میں واجب نمازیں توڑی جا سکتی ہیں، واجب نمازوں کی بات۔ اختیاری حالت میں واجب نماز کا توڑنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے، لیکن مال کی حفاظت اور مالی یا جسمانی ضر یعنی نقصان سے بچنے کے لیے نماز توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ تمام دینی اور دنیاوی کام جو نمازی کے لیے اہم ہو، ان کے لیے نماز توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اب یہ ضروری کیا ہے، یہ ہر انسان اس وقت اپنے مد نظر رکھے گا کہ آیا یہ نماز سے ضروری ہے یا نہیں۔ اگر واقعاً اس کو انجام دیا جانا ضروری ہو تو نماز کو توڑ کر وہ کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان کی اپنی جان کی حفاظت، یا کسی ایسے شخص کی جان کی حفاظت، یا ایسے مال کی حفاظت جس کی نگہداشت یعنی نگرانی کرنا واجب ہو، نماز توڑے بغیر ممکن نہ ہو، تو ضروری ہے کہ نماز توڑ دے۔ مثال کے طور پر کوئی امانت کے طور پر میرے پاس اپنا سامان یا اپنا چھوٹا سا بچہ چھوڑ کے جائے، اور میں اسی وقت نماز پڑھنے لگوں، اور اب چونکہ میں اس وقت اس امانت کو دیکھ رہا تھا، میں امین ہوں، اور اگر اس بچے کو نقصان پہنچنے لگے یا اس مال کو نقصان پہنچنے لگے کہ اس کو دفع کیا جا سکتا ہے مگر نماز کو توڑنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں اس کی جان یا اس کی مال کو بچانے کے لیے نماز کو توڑ دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص وسیع یعنی کافی وقت جب ہمارے پاس موجود ہو، وسیع وقت میں نماز پڑھنے لگے، وسیع وقت کا مطلب یہ ہے کہ آخر وقت نہ ہو، بلکہ اگر نماز توڑی جائے تو اتنا موقع مل سکتا ہو کہ دوبارہ نماز کو ادا کیا جا سکے، ایسے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو وسیع وقت میں
نماز پڑھنا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص وسیع وقت میں نماز پڑھنے لگے اور قرضہ خواہ یعنی جس سے ہم نے قرض لے رکھا ہے وہ قرضہ دینے والا اپنے قرضے کا مطالبہ کرے اور وہ اس کا قرض یعنی نماز پڑھنے والا اس کا قرض نماز کے دوران ادا کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اسی حالت میں قرضہ ادا کرے۔ مثال کے طور پر جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں 10,000 گنے ہوئے، ارادہ یہ تھا کہ نماز کے بعد قرض ادا کر دوں گا، لیکن نماز پڑھتے وقت وہ شخص آ گیا اور اس نے مطالبہ کیا تو اب میں جیب میں ہاتھ ڈال کر اگر وہ پیسہ نکال کر اس کو دے دوں گا تو پھر شریعت کہتی ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ نماز کے دوران اگر ادا کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اسی حالت میں قرضہ ادا کرے، اور اگر بغیر نماز توڑے قرضہ ادا کرنا ممکن نہ ہو تو نماز توڑ دے اور اس کا قرضہ ادا کرے اور بعد میں نماز پڑھے چونکہ وقت ابھی کافی ہے۔ جس شخص کے لیے نماز توڑنا ضروری ہو اگر وہ نماز ختم کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ مثال کے طور پر میری جیب میں گنے ہوئے پیسے رکھے ہیں اور یہ مجھ کو قرض جس سے میں نے لے رکھا ہے اسی کو دینا ہے، اور نماز کی حالت میں اس نے مجھ سے قرض طلب کر لیا اور میں نے جان بوجھ کر اس کو اس کا قرض نہیں دیا، یہ نماز توڑ کر میں ادا کر سکتا تھا اور میں نے ایسا نہیں کیا، تو ایسا کرنا یعنی نماز کا نہ توڑنا گناہ کا سبب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ گناہ تو کیا لیکن نماز صحیح ہے، ہاں احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے، چونکہ شریعت نے یہاں پر نماز کو توڑنے کا حکم دیا اور ضد میں نماز کو نہیں توڑا گیا، تو ایسی صورت میں گناہگار بھی ہے اور احتیاط مستحب کی بنا پر نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر کسی شخص کو قرات، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، غور فرمائیں کہ بعض وقت ہم اذان اور اقامت کے جو یقیناً واجب نہیں ہے، مستحب مؤکدہ ہے، مگر اس کی اہمیت کتنی ہے وہ اس مسئلے میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو قرات یا رکوع کے جھکنے کی حد تک جھکنے سے پہلے یاد آ جائے کہ وہ اذان اور اقامت یا فقط اقامت کہنا بھول گیا ہے اور نماز کا وقت وسیع ہو یعنی ٹائم ابھی کافی ہو، تو انہیں کہنے کے لیے یعنی اذان اور اقامت کو کہنے کے لیے نماز توڑ دے، بلکہ نماز ختم ہونے سے پہلے اسے یاد آئے کہ انہیں بھول گیا تھا تب بھی مستحب ہے کہ انہیں کہنے کے لیے نماز توڑ دے، تاکہ اس نماز کو توڑے اور دوبارہ جو نماز پڑھے تو وہ اذان اور اقامت کے ساتھ ادا ہو۔ حکم یہ ہے کہ وہ بہتر نماز ہوگی، لہٰذا اس نماز کو چھوڑے اور نماز کو توڑ کر دوبارہ اذان و اقامت کہہ کر نماز کو شروع کرے۔ اس مسئلے میں نماز میں اذان اور اقامت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں نماز کو توڑنے تک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کہ اسلام کے تمام اراکین کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں، ان مسائل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔